محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالرب جرار صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج علماء کے گلدستے سے سجا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں اپنی بات کی تکمیل کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا تر بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ جیسے میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، ویسے میرے نبی کی جماعت تمام جماعتوں میں سے اعلیٰ، میرے نبی کے یار سارے کے سارے اعلیٰ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کے ہر یار کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی کی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو پیش نہیں کیا گیا، میرے نبی کے انداز کو پیش نہیں کیا گیا، میرے نبی کے کردار کو پیش نہیں کیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کس وجہ سے؟ دلیل کیا ہے کہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے۔ اللہ نے دعویٰ کر دیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے میرے نبی کی ذات کو پیش نہیں کیا، بلکہ میرے نبی کی جماعت کو پیش کر دیا ہے۔ کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا ہے۔ کہا والذین معہ، یہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر نرم ہے۔ تراہم رکعن سجدا، جب تم ان کو دیکھو گے کبھی تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی تمہیں سجدوں میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی اس زمین کے اوپر انہوں نے اتنی عبادت کر ڈالی ہے کہ عبادت کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بیان کر ڈالی ہے، اللہ نے انجیل میں بیان کر ڈالی ہے۔ آج عظمت صحابہ کانفرنس دیجی خان میں نہیں ہو رہی ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے صحابہ کی تعریف تورات میں کر ڈالی ہے، صحابہ کی تعریف انجیل میں کر ڈالی ہے، اور اللہ نے جملہ استعمال کیا والذین معہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو
ایمان لائے حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، اللہ نے معیت کا ذکر کر دیا۔ اے اللہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، تو نے ایمان کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، تو نے صرف معیت کا ذکر کر دیا کہ جو میرے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جن کو میرے نبی کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے جو ان کو حضور کی معیت عطا فرمائی ہے وہ معیت ہی کافی ہے۔ اس لیے تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کسی کو 1400 سال عمر نو عطا کرے، وہ 1450 سال رب کی عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے۔ میرے نبی کا ایک یار، میرے نبی کا وہ یار جس نے ایک لمحہ میرے نبی کی معیت نے گزارا ہے، وہ ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ 1450 سال کی عبادت مل کر کے بھی اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے یار ہیں، یہ میرے نبی کے وفادار ہیں۔ پھر ذرا بول کر کے بتاؤ نا کہ میرے نبی کے 1 2 3 4 نہیں بلکہ میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ۔ بولو میرے نبی کے سارے یار، اونچی بولو، اونچی بولو۔ اپنا نام دفاع صحابہ میں آپ بھی لکھوا کر کے چلے جائیے، بول کر کے بتلائیے میرے نبی کے سارے یار اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی دا ہر یار جنتی ہے۔ آج کسی استاد کے پاس 100 طالب علم پڑھنے کے لیے آئے، امتحان لیا جائے اور کوئی یہ کہے کہ 100 میں سے صرف 4 پاس ہوئے، سارے فیل ہو چکے ہیں، آپ کہیں گے استاد اچھا نہیں ہے، پڑھانا نہیں آیا۔ ارے یہ تو میرے نبی کے وہ یار ہیں جن کو پڑھایا ہے تو نبیوں کے امام نے پڑھایا ہے۔ یہ اپنے امتحان میں پورے کے پورے نمبر لے کر کے پاس ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ عظمت والے، صحابہ رفت والے، صحابہ بلندی والے، صحابہ شان والے، صحابہ مقام والے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر چوک اور چرستے میں صحابہ کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ کو نعوذ باللہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 4 مومن مسلمان رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے؟ صحابہ کے لیے اپنی گندی زبان کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ آئیے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ دین کی بات نہیں کرتا، اسلام کی بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتے صحابہ کے ایمان پر بات کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے حضرات گرامی قدر؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو اسلام کی عمارت ہے، اس عمارت میں ستون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، اسلام باقی نہیں بچتا، دین باقی نہیں بچتا، قرآن کی اصل صورت باقی نہیں بچتی، میرے نبی کی حدیث آپ تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر صحابہ نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے، آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ یہ بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان میں موجود ہیں، میرے آقا میدان کا
جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے لیے خیمے کو لگا دیا گیا ہے، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا، میرے نبی اس عریش کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا اپنے خیمے کے اندر موجود ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں، میرے نبی التجا کر رہے ہیں، اور بار بار ایک ہی جملہ حضور علیہ السلام کی زبان پر آتا ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ، یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، میں ان کو لے کر کے آ گیا ہوں۔ انہوں نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، تپتے ہوئے انگاروں پر تیرے دین کو نہیں چھوڑا، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج میں ان کو لے کر کے آ گیا ہوں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہ 313، ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں۔ اے اللہ، یہ میری متاع حیات ہے، میری متاع حیات کی لاج رکھنا۔ اے اللہ، میرے یاروں کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ، میرے یاروں کو بچا لے۔ اگر یہ میرے یار نہ رہے، عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ صحابہ نہ رہے، توحید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ میں نے کہا میرے نبی کے یار اللہ کو اتنے پیارے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ، لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے میں اپنی بات کو انشاءاللہ 10-12 منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کا ایک ایک یار اتنا قیمتی ہے، آؤ توجہ میری طرف رکھیے نا۔ یہ بیعت رضوان ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو روانہ کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی روانہ ہو چکے ہیں، صحابہ گفتگو کرنے لگے، واہ کیا بات ہے عثمان کی، کر رہا ہوگا بیت اللہ کا طواف، حضرت عثمان پڑھ رہے ہوں گے تلبیہ اور زمزم کا پانی پی رہے ہوں گے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں ہو یارو، میرا یار عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی قدر بات پھیلا دی گئی، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب بات میرے نبی تلک پہنچی ہے، میرے نبی نے اعلان فرما دیے، میرے نبی لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں یارو آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، میں نے اپنے یار عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لینا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھئے نا یہ لوگ دیوانے ہیں، یہ صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا آ میں تجھے بتاؤں، میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت
لائیے میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے حضور فرماندے نے میری جان میرے 1400 صحابہ دی جان اسی قربان کر چھڑاں گے اپنے یار کا لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے لیکن اب لڑیں گے آؤ میرے یارو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی جائے حضرات گرامی قدر یہ میرے نبی کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیے عرض کرتے آقا ابو بکر اپنی جان دے ڈالے گا آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائے گا یہ ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر فاروق اعظم کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت حیدر کرار کا ہاتھ ہے نیچے میرے نبی کا ہاتھ اوپر 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ ہے واہ سبحان اللہ جب یہ انداز رب کبریا نے دیکھا اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے توجہ میری طرف رکھیے گا اگر بات سمجھ میں آئے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا میں نے کہا بابا دیکھیے نیچے میرے نبی کا ہاتھ اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے اور نہیں سمجھ آئی تو انو میں پنجابی بھی سمجھاواں اگر آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی بندہ ماڑا ہو لوگ کہتے ہیں بندہ بہت ماڑے لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے کوئی وزیر ہاتھ رکھ دے لوگ کہتے ہیں اسے کچھ نہ کہنا اس کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے اس کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے اس کے اوپر چودھری کا ہاتھ ہے اس کے اوپر وزیر کا ہاتھ ہے اس کے اوپر صدر کا ہاتھ ہے میں نے بھی کہا اے کالی زبان والو اے میرے نبی دے یارانو کچھ نہ آکھیا جے میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دا ہاتھ قصہ اور کہانی نہیں ہے ید اللہ فوق میں نے کہا بابا صحابہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ محفوظ ہیں لیکن صحابہ مغفور ضرور ہیں جتنی صحابہ کی غلطیاں ہوئی اللہ نے سبھی معاف فرما دی ہے اور اللہ نے جنت کا اعلان فرما دیا ہے میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی شان سناؤں اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ نہیں ابھی تک آپ اس طرح نہیں بولے جس طرح آپ کو بولنا چاہیے اونچی کہیں سبحان اللہ مولانا عبدالرب صاحب نے اتنی محنت کے ساتھ آپ کا یہ پروگرام سجایا ان کو پتہ چلے آپ صحابہ کی شان سننے کے لیے تیار ہیں اونچی کہیں سبحان اللہ پھر کہیں ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی قدر صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ صحابہ کی سیرت کسی قلم نگار سے بیان ہو ہی نہیں سکتی صحابہ کی عظمت تب بیان ہوتی ہے جب قرآن بیان کرتے اور قرآن صحابہ کی عظمت صحابہ کی رفت صحابہ کا چرچا قرآن پاک کے اندر موجود ہے صحابہ کی نمازیں قرآن کے اندر صحابہ کے صدقات قرآن کے اندر صحابہ کے جہاد قرآن کے اندر آئیے کھولیے رب کا قرآن ہے قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اے اللہ امت وسطا کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ صادقین اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس اے اللہ بہترین امت کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی اے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ
صحابہ قرآن پاک کا چھٹا پارا الیوم اکملت لکم دینکم اے اللہ جن پر دین مکمل کر دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 8واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 8واں پارا اولئک اصحاب الجنہ اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرتا اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 13واں پارا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 15واں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 16واں پارا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 17واں پارا وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 21واں پارا غلیبت الروم اے اللہ غالب آنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 22واں پارا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 23واں پارا قرآن پاک کا 23واں پارا سلام قولا من رب الرحیم اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ پھر اس بات پر ڈٹ گئے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 25واں پارا واللہ ولی المتقین اے اللہ تیرے یار کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 26واں پارا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ اے اللہ کافروں پر سخت کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارا اولئک هم الصدیقون اے اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارا اولئک حزب اللہ اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 29واں پارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارا اور ڈیرہ غازی خان والوں اور صحابہ کے غلاموں ذرا بول کر کے بتلائیے گا قرآن پاک کا 30واں پارا عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ اے اللہ جن
کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا. اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں. میں نے کہا بابا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ قرآن کی آیات سے نکالو تو بتاتے ہیں, ہمارے سینوں سے نکالو تو بتاتے ہیں. رب کبریا کی قسم ہے, میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ, میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, میرے نبی کی طہارت کے گواہ صحابہ, میرے نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ, میرے نبی کی امانت کے گواہ صحابہ, میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ. ذرا آپ بھی بول کر کے بتائیے نا, آپ تک جو قرآن پہنچے, آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ ذرا اٹھ کر کے بولیے. ڈیرہ غازی خان کو پتا چلے آج اس مرکز میں صحابہ کی عزت کی بات ہو رہی ہے, صحابہ کے دفاع کی بات ہو رہی ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح نا, میرے پیغمبر کے حکم پر جانیں قربان کرنے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ. مرکز کے در و دیوار گواہ ہو جائیں, ذرا بول کر کے پکاریے صحابہ 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 صحابہ. فرشتے موجود ہیں, ایک ایک کا نام نوٹ ہو رہا. اللہ پوچھے گا کیا کہہ رہے تھے تو فرشتے بھی جھوم کر کے بتائیں گے, کہہ رہے تھے صحابہ 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 صحابہ. اسی لیے پھر مجھے کہنے دیجئے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں. دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے, فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں. کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی, مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں. میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا, پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں. اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو, اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو. ہمارا تو مقدر ہے, ہمارے پیر صحابہ ہیں.